کیونکہ آپ کی جو سوالات ہیں نا، یہ جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی تو زید صاحب نے جو آلریڈی آئی ایس آئی کی طرف ہنٹ کر دی، یہ سارا مکسڈ ہے. اس کو آج تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے سمجھ لیتے ہیں بالکل، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کر کے رہے ہیں گیم پلان. اب وہ انڈیا کا جو رول ہے وہ دے تو دیا ہے، گھوڑا غلط چن لیا. وہ گھوڑا جو غلط چنا ہے وہ ایکسپوز ہو گیا پچھلے ایک ہفتے کے اندر، کہ کس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے کہ گڑھ تو سارا بیماری کا وہ خود ہے. ٹھیک بات. اور وہ چھپا ہوا تھا، اور ان کے آپریٹرز اور ہینڈلرز کون تھے وہ بھی سارے سامنے آ رہے ہیں. یہ اس وقت اس میں پھنسے ہوئے تھے. اب اس فیس سیونگ میں ایک حکومت جاری ہے، کونڈیلیزا رائس یہ چیمپئن تھی، آپ کو شاید پتہ ہونا چاہیے، یہ پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھی. بالکل. اور اس کے بعد یہ کولن پاور جیسے بندے کو ریپلیس کیا، گاٹ ہم آؤٹ، اور اس کو اس نے ریپلیس کیا. تو تھرو آؤٹ یہ 8 سال میں جو اس کا گیم پلان ہے، اور میں اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں ادھر بات نہیں کرنا چاہوں گا، یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ذاتیات میں آ جاتا ہوں، لیکن بہت اس کا انڈین انفلوئنس ہے اس کے اوپر. اینی وے، اس گیم پلان سے انہوں نے اس ملک کو، غلط ملک کو پروجیکٹ کیا اپنی طرف سے. ان سارے مسلمانوں کو اس دور کے خطے میں جو سارا ہارٹ لینڈ ہے دنیا کا، اس میں ایک اتنا بڑا ان کو ستون مل رہا تھا، اس کو کریں. اس کی لیجیٹمیسی کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اس کو لیجیٹمائز کیسے کرنا تھا. تو یہ انڈو نیوکلیر ڈیل کی وہ میں آہستہ آہستہ چلوں گا، اور اس کے اوپر انہوں نے لا کے اس کو چیمپئن بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کنٹین کرے گا ان ساروں کو. انفارچونیٹلی اب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بال گیم ہے، اٹ از گون بائی دی بلون از اپ، اور پھٹ گیا، پتہ بھوک نکل گئی ہے. اب اس کو بچانے کے لیے آئے. بچانے کے لیے کس طرح ہیں اور ری ایمفسائز کس طرح ہیں، جو زید صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس پہ ذرا غور آپ کریے گا انہوں نے کیا کیا. آپ کو یہ کہتے رہتے نا، یو آر اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اور ڈو مور. پلیز انڈرسٹینڈ، کہتے کیا آپ کو؟ ایکچولی وہ یہ نہیں کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں یو آر ٹیررسٹ انفیسٹڈ فرنٹ لائن اسٹیٹ. ٹیررسٹ انفیسٹڈ ورڈ نہیں یوز کرتے، اس لیے جو کچھ تم کر رہے ہو کم کر رہے ہو، اور کرو اور کرو. سڈنلی کیا ہو گیا ابھی کہ وہ جو فرنٹ لائن اسٹیٹ تھی نا، وہ ایکچولی فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، اور ٹیررسٹ انفیسٹڈ تو کوئی اور نکلا. ٹھیک. سو اس بیلنس کو، یا اس جو چیز کو آپ لوگوں نے وویلا مچا دیا، انہوں نے مچا دیا، ساروں نے مچا دیا دنیا میں، اب تو آپ روک نہیں سکتے کسی کو. یہ بتا رہے ہیں اس کو ابھی کنٹرول کرنے آئے. دس از دیٹ فرسٹ اسٹیپ جو اس کنٹرول کرنے کا. تو میں آپ کو پھر ابھی اس کے بعد بتاؤں گا کہ کس طرح انڈیا کو یہ بیچ میں لا رہے ہیں اس رول میں، اور اس رول میں کدھر ان کو لے کے جانا ہے. یو این کے لیول پہ اس کو کہاں پرسیو کر رہے تھے، اور کس طرح اس سے کیا کیا کام لے لیتے. فی الحال تو آپ نے یہاں لیمن لینگویج میں صرف وہ اپنا بچہ تیار کرتے ہیں، سر ایک کہ پہلوان تیار کرتے ہیں کہ اس کو مارو والا چکر. یہ کچھ اس طرح کا گیم، مطلب یہ بالکل میں نے لیمن بات کی کہ عام آدمی کی بات بھی سمجھ میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں سر، تو پورے عرب ممالک میں اسرائیل ایک ان کا بیسک گریٹر اسرائیل کی بات ہے. امریکہ میں بالکل یہ اوپن ایک سیدھی بات ہے. ہم نے ایک کیلکولیشن کی جو بیسک کہ $1.8 ملین روزانہ ایڈ ہے، بسائڈز واٹ ایور دے گیٹ ادروائز، جو ہمیں پتا نہیں، ویپنز کی صورت میں، F-15 کی صورت میں، آپ F-52 ریپٹرز بھی شاید ان کو دے دیں، یا جو بھی جتنا ان کو. اور کہا یہ جاتا ہے کہ 200 ایٹامک بمز ہیں اسرائیل کے پاس. اتنا چھوٹا سا ملک، اور پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو اس نے مسئلہ ڈالا ہوا ہے وہاں پہ. جو کہتے ہیں جی پرابلم کی جو جڑ ہے دیٹ از اسرائیل. اگر اسرائیل اس دور میں کہتے ہیں، یہ بھی ایک تاثر صاحب صاحب بہتر سے بتائیں گے کہ یوگینڈا میں بنانا تھا، لیکن اس کی کوئی ایسی پلاننگ کی گئی کہ اس کو اٹھا کے نہیں کہا انہوں نے جی مسلمانوں کے بیچ میں عربوں کو ساری زندگی ہم نے تنگ کرنا ہے. اسی طریقے سے جب یہاں پہ اس خطے میں آپ دیکھیں، بنگلہ دیش، برما کو تھوڑا سا نکال دیں، بدھسٹ آ جاتا ہے. پھر انڈونیشیا، اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، ملیشیا میں مسلمان، پھر بھارت کے اندر مسلمان، بنگلہ دیش میں مسلمان، ادھر پاکستان، اور ہمیشہ سے بھارت کو خطرہ ہی رہا ہے. ویسے جس نے آئے اوپر سے ویسے اس کو مارا ہے، تو ایک ان کو سائیکولوجیکلی بھی ڈر لگتا ہے ادھر سے، چاہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس. تو انہوں نے ادھر بھی ایک پرابلم کریٹ کرنے کے لیے، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک سملر گیم پلان دونوں، اس لیے ان کا آپس میں بڑا ایک اسٹرانگ ٹرائنگل بنتا ہے تینوں کا. میں تو اصل میں اس لیے روکا تھا، شاید میرے خیال تھا کہ اگر آپ اجازت ہے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، ڈیٹیل میں بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان. مہمان ہمارے ساتھ موجود زید حامد صاحب اور بریگیڈیئر طارق اعزاز صاحب. گفتگو جاری رہے گی. فی الحال ایک کمرشل بریک. تم لوگ تو خاموش ہو گئے نہیں، میں ہی اپنی سیٹ چینج کر لیتا ہوں. ایکسکیوز می. جی کچھ نہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سیاست اور پاکستان. گفتگو جاری ہے جی ہماری بریگیڈیئر طارق اعزاز اور زید حامد صاحب کے ساتھ ریگارڈنگ دی رول آف انڈیا اس پورے کے پورے خطے میں، اور پھر اس میں باقی سیائی کا کیا کردار ہے انڈین سپورٹ کے حوالے سے، اور موساد کا کیا کردار ہے. جی بریگیڈیئر صاحب آپ
ظاہر رکھیے اپنے گفتگو کو. ایک تو زاہد صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی تھوڑا سا محتاط رہنے کے لیے. جیسے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں. کراچی میں انفارچونیٹلی تھوڑا سا ہو گیا تھا. ہمارے پاس ایک اللہ کے فضل سے, کیونکہ ہم مسلمان ملک ہے, ہمارا وہ دین بڑا ڈفرینٹ ہے, ہم تحفظ دیتے ہیں ہمارے ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں, مائنورٹیز ان پرٹیکولر. ان مائنورٹیز کے شرائنز وغیرہ جو ہیں ان سب کے پاکستان میں الحمدللہ بڑے پروٹیکٹڈ ہیں. یہ ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے اگلے کچھ دنوں کے لیے. ویسے بھی ہمیشہ اب یہ ان کو ٹارگٹ نہ کر لیں, تو یہ وی نیڈ ٹو فوکس آن دیز ایریاز, ایئرپورٹس, ہوٹلز, اس قسم کی چیزوں کو کچھ عرصے کے لیے, کیونکہ تھوڑی سی ایکسٹرا سیکورٹی کی ضرورت ہے. وہ مطلب ایک ایسپیکٹ ہے وہ صرف ڈراماٹائز کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, پاکستان کو یہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یو آر ٹیررسٹ انفیسٹڈ کنٹری. اس لیے اگر آپ فرنٹ لائن رول آپ کو دیا ہوا ہے ٹو فائٹ اگینسٹ دا وار آف ٹیرر, یو آر سپوز ٹو بی ڈوئنگ اٹ, بیکاز تم تو انفیسٹڈ ہو سارے. اور سر مزے کی بات بڑی صاحب, ایک چھوٹی سی اگر آپ اجازت میں یہاں پہ بات اور ایڈ کروں. پچھلے دنوں آپ کے ساتھ بھی بات ہوئی آپ سے کہ انٹرنیٹ اور میڈیا کا بہت بڑا انٹرنیٹ ایک کردار ہے, اور خاص کر کے گوروں کے ساتھ وہ ٹیلی ویژن پہ ایکسس نہیں ہے جو ہمارے چینلز کی, جس طریقے سے وہ انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں. میں بہت سے گوروں سے میری انٹرنیٹ پہ جو بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان از اے ہب آف ٹیررزم. تو پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار یہ تمہیں کس نے بات بتائی ہے, بیکاز جو میڈیا کا کردار ہے اس وقت, اور جو ایک مائنڈ سیٹ پورے کے پورے ویسٹرن عام سادے لوگ ہیں گورے جو ہے دیکھیں تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ تیار کر دی کہ پاکستان جو ہے نا یہ ہب ہے, یہاں پہ ٹیررسٹ کو جو ہوتا ہے نا, یہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ جہاں پہ ہم ٹیررسٹ پیدا کریں, ایسا امیج دیا ہوا ہے ان کو پاکستان کے بارے میں, اور جس کو پروموٹ کر رہے ہیں. انڈیا ہر بات پہ بات کرتا ہے جی یہ 20 بندے چاہیے, 25 بندے چاہیے. بھائی یہ کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہو؟ آپ کو حیرانی ہوئے گی, دس may come as a shock and a surprise to you and the listeners also, viewers, کہ پاکستان میں اللہ کا الحمدللہ کوئی ہوم گرون ٹیررزم نہیں ہے. اٹ از آل فورن اسپانسرڈ. انڈیا میں آپ ذرا تماشا دیکھیں, ہوم گرون ہے نا ان کا, ساری ہوم گرون ہے, شاید فورن ہے نہیں, آپ فورن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ادھر سے آگے ادھر سے آگے فلاں کر کے. یہ تو پہلی بات. لیٹس گو بیک کہ انڈیا کا رول انہوں نے کیا پرسیو کیا ہوا ہے, اور یہ کیوں یہ سارا تماشا, یہ کیا انٹرسٹ, یہ ساری دنیا کیوں ادھر آئی ہوئی ہے. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا پروگرام میں کہ یو این میں جب یو این بنی تو انہوں نے جو ان کے سیکورٹی کاؤنسل میں جو سیکورٹی کا 24/7 جو سپوزٹلی خیال جو رکھتے ہیں, اس کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں, اس 15 باڈی کی 15 ممالک کی جو باڈی ہے, اس میں 5 پرماننٹ ممبرز ہیں. وہ جو 5 پرماننٹ ممبر ہیں وہ نیوکلیر 5 بھی ہیں, P5 اور آلسو N5. ٹھیک. اب دنیا میں N7 ہو گئے, انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ناؤ ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کو تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ٹیررسٹ انفیسٹڈ دہشت گرد اور فافلہ, اور اوپر سے مسلمان اور نیوکلیر کیپیبل مسلمان. تو اب وہ تو اس کو الگ ٹیکل کرتے ہیں. اب کیا کرنا ہے, یہ جو دوسرا ممبر ہے اس کو اس کلب میں لانا ہے, اس سے کچھ کام لینے ہیں اس کا کلب میں لانے کے لیے. سو ابھی یہ N6 کی طرف آپ جا رہے ہیں. N6 کس طرح کہ یہ انڈو US نیوکلیر ڈیل ہو گئی ہے, تو ان کو ایک ورلڈ سینکشن مل گئی ہے ہر طرف سے اب کہ ناؤ یو آر ایکسپٹڈ. کانٹریکٹ مل گیا, نہیں کانٹریکٹر بن گیا, نہیں ایکسپٹڈ ہے آپ تو ہماری طرح کے ہیں, بڑے اچھے سب کچھ ہے. تو نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ کیا ہے کہ اس جو ایکسپینشن ہونے والی ہے یو این کی سیکورٹی کاؤنسل اینڈ ایون جنرل ری آرگنائزیشن آف یو این, اس میں اس کو پرماننٹ سیٹ دینی ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو کشمیر گون ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ سارا اس وقت دار و بدار, یہ سارا فوکس ہے اس وقت. آپ کو تو قدیر خان اینڈ آل دیٹ اسٹف پٹ کر کے آپ کو تو جو انہوں نے کر دیا, پھر آپ کے اوپر اتنا انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو اس آدمی سے, اس انڈیا سے, اس خطے میں اب یہ رول لینا ہے کہ باقی تو سارے یہ ایسی فوکے سے مسلمان کنٹری ہیں, اس کے پاس وہ ہتھیار ہے. تو اس کے لیے اب ہم نے تمہیں سینکشن دے دی ہے. وی ہیو لیجیٹمائزڈ یو وین ایور یو along with the Israelis, whenever you want them now to even come and base their aircraft in your area, and whatever, and whenever you want to take it out, when we give you that legitimate sanction now from the UN through this country, تو آپ تیار ہو جائیں. بیٹی صاحب آپ نے انٹر سروسز انٹیلیجنس میں کام کیا, ٹھیک, فوج کا ایک بڑے عہدے پہ آپ رہے, بریگیڈیئر جنرل کی پوسٹ پہ. آپ نے سلسلے دیکھے, کمانڈ اسکیم, ناٹ ایون ان پاکستان. آپ نے بوسنیا میں پورا سلسلہ کیا, آگے پیچھے ایک ویژن رکھتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. اسرائیل ہیز ٹرائیڈ ٹو اٹیک پاکستان کپل آف ٹائمز.